جنگ آزما، قسط نمبر 13۔ بابر کو کابل میں رہ کر قدرے سکون ملا تو اس کے اکڑے ہوئے پیر پھر کھلنے لگے۔ قناعت تو اس میں تھی ہی نہیں، وہ اپنے دشمنوں کو پیچھے چھوڑایا تھا، اب دیکھنا چاہتا تھا کہ مزید کتنا ملک فتح کر سکتا ہے۔ جب اسے یہ معلوم ہوا کہ اس کے نئے دارالحکومت کی ندی مشرق کو بہتی ہوئی دریائے سندھ میں جا ملتی ہے جس کے پار ہندوستان ہے، تو اس نے سوچ لیا کہ وہ اسی ندی کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ اس کے وفادار سردار اس سے اختلاف کر رہے تھے۔ پہلے نئے گھر کو اچھی طرح قابو میں کر لو اور آس پاس کے قبیلوں کی طرف سے اطمینان کر لو، پھر انہیں پیچھے چھوڑ کر آگے جانا، ورنہ یہ سوچ لو سرزمین کابل کسی کی حکومت برداشت نہیں کرتی۔ بابر اپنی جلد بازی کے نتائج بھی پہلے کئی مرتبہ دیکھ چکا تھا، اب اس نے سرد و گرم بھی بہت دیکھ لیے تھے، لہذا یہ بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ اس نے اپنے نئے شہر، نئے ملک اور وہاں کے باشندوں پر توجہ مبذول کر لی۔ بہت جلد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ اسے سمرقند ثانی بنا سکتا ہے۔ اسے نانی کی نصیحت یاد تھی، لہذا اس نے عطیات تقسیم کرنے کی روایت برقرار رکھی۔ ملک کے دوسرے بڑے شہر غزنی کو جہانگیر مرزا کی جاگیر میں دے دیا اور اپنے مقربین کو بڑی بڑی ذمہ داریاں عطا کی۔ نذرانے وصول کرتا تو اس کے بدلے میں خود بھی کچھ نہ کچھ دیتا تھا، لیکن اسے نانی کا یہ قول بھی یاد تھا کہ بادشاہت میں کوئی دوست یا رشتہ دار نہیں ہوتا۔ جہاں سختی کی ضرورت تھی اس نے سختی اختیار کی۔ کابل کے ارد گرد سرکش قبائل کی کمی نہیں تھی، وہ ان سے لڑتا رہا اور انہیں زیر کر کے ثابت کیا کہ وہ حکمرانی کا اہل ہے۔ اس دوران وہ اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ کابل میں قلم سے نہیں تلوار سے حکومت کی جا سکتی ہے۔ اسے کابل کا بندوبست کرتے ہوئے 1 سال گزر گیا تھا کہ اس کی والدہ سخت بیماری نے جکڑ لیا۔ بیماری نے اتنا طول کھینچا کہ بچنے کی کوئی امید نہ رہی۔ اس بیماری میں وہ برابر اصرار کرتی رہی تھی کہ بابر دوسری شادی کر لے۔ بابر نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے شاخ سمرقند کی ایک امزاد زینب سلطان بیگم سے شادی کر لی۔ بابر اس معاملے میں بد نصیب ثابت ہو رہا تھا۔ پہلی بیوی عائشہ بیگم کو طلاق دینی پڑ گئی تھی۔ زینب سلطان صرف 2 سال اس کا ساتھ دے سکی اور چیچک کے مرض میں انتقال کر گئی۔ اس بیوی سے اس کی بھی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ موسم بہار کی ایک صبح اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ وہ ابھی سیاہ ماتمی لباس اتارنے بھی نہیں پایا تھا کہ اس کے معمر چچا سلطان حسین مرزا نے اسے پکارا۔ میں اپنے بیٹوں کو طلب کر رہا ہوں، تم بھی آؤ۔ ازبک ہرات پر فوج کشی کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ شیبانی خان دریا آمو کے کنارے حصار پر قبضہ کر لینے کے بعد اب ہرات پر فوج کشی کی تیاریاں کر رہا تھا، جہاں سلطان حسین مرزا کی بادشاہت تھی۔ جب بابر نے فرغانہ لینے کے لیے سلطان حسین مرزا کو آواز دی تھی تو کوئی جواب تک موصول نہیں ہوا تھا، لیکن بابر کو یہ گوارا نہیں تھا کہ تیمور کا جانشین اپنی اولاد کو طلب کرے اور وہ نہ جائے۔ شیبانی کا نام سن کر اس کے منہ میں پانی بھر آیا تھا۔ ازبکوں سے 2 ہاتھ کیے بہت دن ہو گئے تھے۔ شیبانی کا نام آتے ہی اسے خانزادہ بھی یاد آ گئی تھی۔ اس نے جانے کا ارادہ کر لیا۔
اس نے کابل کو بعض سن رسیدہ سرداروں کی نگرانی میں دیا اور مغرب کی سمت چل پڑا۔ بابر پہاڑوں کے حصار سے نکلتا ہوا ادھر جا رہا تھا جہاں اسے اپنے چچا سے ملنا جانا تھا، لیکن چچا کو کہیں اور جانے کی جلدی تھی۔ خبر ملی کہ سلطان حسین مرزا کا انتقال ہو گیا، لیکن بابر رکا نہیں، وہ ہرات کی طرف بڑھتا رہا۔ وہ ہرات کے لشکروں کے مقام تک پہنچ گیا۔ مشہور اور قدیم مروک عمرہ کے پرچم لہرا رہے تھے۔ وحشی ترکمانوں کے سیاہ لبادے ماتمی ماحول کو گہرا کر رہے تھے۔ نوکروں کا ہجوم تھا۔ نقیبوں نے بابر کی آمد کی نوید سنائی۔ وہ سلطان حسین مرزا کے دونوں بیٹوں مظفر حسین مرزا اور بدیع الزماں سے ملا اور ان سے اپنے چچا کی تعزیت کی۔ وہ عمر میں ان دونوں سے چھوٹا تھا، لیکن سمرقند کے لیے 2 دفعہ لڑ چکا تھا اور اپنے بزرگوں کا تخت واپس لے چکا تھا۔ یہ سب اس نے صرف 23 سال کی عمر میں کیا تھا، لہٰذا دونوں بھائی محبت سے ملے۔ اس کا اظہار انہوں نے 2 مرتبہ اس کی دعوت سے کیا۔ بابر یہ دیکھ کر حیران ہو رہا تھا کہ ضیافتوں کے سوا ان لوگوں کو اور کوئی کام نہیں۔ دشمن سر پر تھا اور یہاں جنگ کی تیاری بالکل نظر نہیں آ رہی تھی۔ شیبانی کے سامنے بلخ نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس کی لوٹ مار کی داستانیں مرزاؤں کے لشکرگاہ سے 40 میل کے فاصلے تک سنائی دے رہی تھی، اور ان شہزادوں سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ ایک رسالہ بھیج کر کم از کم اپنی موجودگی کا احساس ہی دلا دیتے۔ بابر کی رگے شجاعت ایسے موقعوں پر خوب پھڑکتی تھی۔ اس نے بدیع الزماں سے اجازت مانگی کہ وہ اپنے آدمیوں کو لے کر جاتا ہے، لیکن اس نے انکار کر دیا، غالباً اس لیے کہ کہیں بابر کی جنگی شہرت میں اضافہ نہ ہو جائے۔ شیبانی کی عقابی آنکھیں ہرات کے لشکروں کو دیکھ رہی تھی، لیکن وہ یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ جاڑے سر پر ہیں۔ برفانی طوفانوں کا موسم ان اتحادی لشکروں کو پراگندہ کر کے اپنے گھروں کو واپس بھیج دے گا۔ وہ خود بھی مضبوط حصار سمرقند میں چلا جائے گا۔ اس کے اٹھتے ہی مرزاؤں نے بھی فیصلہ کیا کہ وہ ہرات واپس چلے جائیں۔ انہوں نے بابر کو بھی مجبور کیا کہ وہ ان کے ساتھ ہرات چلے اور کچھ روز وہاں ٹھہرے۔ بابر بضد تھا کہ وہ اب زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتا۔ وہ اگر اب بھی چلا تو کابل پہنچتے پہنچتے اسے 1 مہینہ لگ جائے گا۔ لیکن اس کے دونوں چچا زاد بھائی گھوڑوں پر سوار اس کے خیمے میں آئے اور ہرات چلنے پر اصرار کیا۔ شاہی رتبے کے لوگ جب اصرار کرے تو انکار مشکل ہو جاتا ہے۔ اتنے اصرار کے بعد اس کے دل میں یہ شوق بھی جاگا کہ وہ ہرات کی اس ترقی کو بھی دیکھے جس نے اسے آباد دنیا میں بے نظیر بنا دیا تھا۔ اس نے ہرات میں قدم رکھا تو وہ دم بخود رہ گیا۔ وہ سوچنے لگا، اگر وہ اس جنت بے نظیر کو دیکھے بغیر چلا جاتا تو کتنے بڑے تجربے سے محروم رہ جاتا۔ اس کی تجسس پسند طبیعت اسے ہرات کی عمارات میں لیے پھرتی رہی۔ مدارس، مقبرے، خانقاہیں، کارتیریں، مچھلیوں کے تالاب، رست گاہیں، یہاں تک کہ کتب خانے نے تو بابر کو ہرات کا شیدائی کر دیا۔ اس کا جی چاہنے لگا کہ وہ یہیں رہ جائے۔ وہ سلطان حسین مرزا کی بیوی خدیجہ بیگم سے بھی ملنے گیا۔ دیوان خانے کی سجاوٹ دیکھ کر بابر کے ہوش اڑ گئے۔ خدیجہ بیگم بڑی آن سے بیٹھی ہوئی تھی۔ 40 سال کی عمر کے باوجود نہایت سڈول تھی۔ اس کے عقب میں نمایاں یاقوت جگہ پر رکھا ہوا سونے کے تنے، زمرد کی پتیوں اور یاقوت کے گلابوں والا ایک عجیب و غریب پودا درخشاں تھا۔
اس کی ایک ٹہنی پر سونے کی بلبل دمکتے ہوئے ہیرے کو چونچ میں دبائے بیٹھی تھی۔ یہاں پڑے ہوئے پردوں تک میں قیمتی ہیرے چمک رہے تھے۔ خود اسے جس میز کے پاس بٹھایا گیا، اس کی سطح پر سیپ کے جڑاؤ کا کام بنا ہوا تھا۔ کمرے کی چمک دمک دیکھ کر وہ باتیں کرنا بھول گیا۔ البتہ دو باتیں اس کے ذہن میں ضرور آئی تھی۔ ایک تو یہ کہ شیبانی ہرات پر کیوں قبضہ کرنا چاہتا ہے، دوسرے یہ کہ اس ماحول میں پرورش پانے والے شہزادے کبھی فتح یاب نہیں ہو سکیں گے۔ جو لوگ عیش و عشرت کے دلدادہ ہو جاتے ہیں، مشکلات سے بہت جلد گھبرا جاتے ہیں۔ خدیجہ بیگم سے گفتگو کرنے کے بعد اس کا اندازہ مزید درست ثابت ہوا۔ جنگ کا خطرہ خدا خدا کر کے ٹلا تھا، لیکن منڈلا ضرور رہا تھا، اور وہ باتیں یہ کر رہی تھی۔ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ اس نوجوانی میں حرم کے بغیر ہیں۔ میں نے 2 شادیاں کی، اور دونوں خدیجہ بیگم کے بے باک قہقہے نے اس کے الفاظ اس سے چھین لیے۔ بس 2 شادیاں کی، اس کے بعد کیا کان پکڑ لیے؟ ایک ہرات سے لے جائیے۔ میں تو چچا جان کے بلانے پر شیبانی سے مقابلے کے لیے آیا تھا۔ وہ بزدل تو واپس چلا گیا۔ میں اس کی فطرت کو جانتا ہوں۔ سردیاں گزرنے کے بعد اس کا حملہ یقینی ہے۔ ہم مظفر مرزا سے کہیں گے وہ اس پر نظر رکھے۔ ویسے اس کی تلوار ماوراء نہر میں چلتی ہے، یہاں توڑ دی جائیں گی۔ تم یہاں چند دن کے لیے آئے ہو، خوب گھومو پھرو۔ میں مظفر مرزا سے کہوں گی تمہیں بھائیوں کی طرح عزیز رکھے۔ وہ ان کے پاس سے اٹھا تو اسے یقین ہو چکا تھا کہ وہ بدیع الزماں کے مقابلے میں اپنے بیٹے مظفر مرزا کو آگے کرنے کے لیے سازشیں کر رہی ہے۔ اگر ایسے وقت میں شیبانی نے حملہ کیا تو کوئی بھی جم کر مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ خدیجہ بیگم نے بابر جیسے دلاور کو خود سے قریب کرنے کے لیے پانسا پھینک دیا تھا۔ اسے یہ امید دلا دی تھی کہ وہ ہرات کی کسی لڑکی سے شادی بھی کر سکتا ہے۔ سلطان احمد مرزا کی چھوٹی بیٹی معصومہ بیگم مرزا کی حرم حبیبہ بیگم کے پیٹ سے تھی، خراسان آ گئی تھی۔ ایک دن وہ اس سے ملنے کے لیے اس کے مکان پر پہنچا۔ وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ اس سے ملنے آئی۔ بابر اسے دیکھتے ہی فریفتہ ہو گیا، جیسے تیسے خود کو سنبھالا اور وہاں سے چلا آیا۔ رات بڑی بے چینی میں گزاری اور صبح ہوتے ہی پھر وہاں چلا گیا۔ معصومہ بیگم بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہی تھی۔ دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے ماں اٹھ کر گئی تو معصومہ کو موقع مل گیا۔ آپ چلے جائیں گے تو ہمیں بہت یاد آئیں گے، آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کہیں تو ہم آپ کی والدہ سے بات کریں۔ ہم نے اجازت نہ دی تو کون سا آپ مان جائیں گے؟ اس کا مطلب ہے آپ کی طرف سے اجازت ہے۔ اس نے خاندان کی بزرگ خواتین سے بات کی اور ان کے ذریعے معصومہ کی والدہ کے پاس رشتہ بھیجا، جو انہوں نے قبول کر لیا، اور یہ طے ہو گیا کہ بابر کے کابل چلے جانے کے بعد معصومہ کی ماں اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر کابل آ جائیں گی۔ اب بابر کا وہاں رکنا غیر ضروری تھا۔ شدید برف باری ہو رہی تھی کہ وہ روانہ ہوا۔ یہ سفر نہایت تکلیف دہ تھا۔ جگہ جگہ برف باری نے راستے بند کر دیے تھے۔
بہرحال کسی نہ کسی طرح وہ کابل میں داخل ہو گیا۔ یہاں پہنچتے ہی اسے اس سازش کا علم ہوا جو اس کے خلاف کی جا رہی تھی۔ وہ اگر کچھ دن اور نہ آیا ہوتا تو تخت اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ اس سازش کا ناگوار پہلو یہ تھا کہ وہ ان عزیزوں نے تیار کی تھی جنہیں سمرقند اور تاشقند کی تباہیوں سے نجات دلا کر بابر نے پناہ دی تھی۔ یہ شاہ بیگم اور اس کی بیٹی چغتا بیگم بابر کی ستیلی خالہ تھی، جو اپنے بیٹے خان مرزا لاغری کو بابر کے بجائے تخت کابل پر بٹھانے کے لیے راہ ہموار کر رہی تھی۔ ان لوگوں نے یہ افواہ پھیلا دی تھی کہ ہرات کے دونوں شہزادوں نے بابر کو قید کر لیا ہے۔ انہوں نے ایک جمعیت بھی تیار کر لی تھی جو قلعہ کابل کا محاصرہ کرنے کے لیے بڑھ رہی تھی۔ بابر نے بروقت پہنچ کر اس بغاوت کو بڑی آسانی سے دبا دیا۔ اب نوجوان شہزادی معصومہ بیگم کی کابل آمد و رفت تھی۔ بابر نے اسے عقد زوجیت میں لیا۔ شادی سادگی سے ہوئی تھی، لیکن پھر بھی چند روز تک قلعہ کابل میں جشن اور جلسے ہوتے رہے۔ سردیاں گزر گئی تھی، موسم بہار کی آمد تھی۔ پھر وہی ہوا جس کا اندیشہ بابر ظاہر کر چکا تھا۔ شیوانی خان نے اپنے 50,000 لشکریوں کے ساتھ دریائے مرغاب کو پار کیا اور خراسان کی سرحدوں میں داخل ہو گیا۔ یہ خبر بابر کو بھی مل گئی، لیکن اب اس کا ہرات جانا محال تھا۔ اسے ہرات کے شہزادوں نے بلایا بھی نہیں تھا۔ دونوں بھائی اسی مقام پر پڑاؤ ڈالے بیٹھے تھے جہاں پہلی مرتبہ بابر ان سے ملا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے تھے۔ دونوں کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کریں۔ دراصل ایک مملکت کے دو بادشاہ ہو تو پھر یہی ہوتا ہے۔ ایک بھائی جو کہتا تھا دوسرا اس کی مخالفت کرتا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا کہ قندھار کا حاکم اپنی فوج لے کر از خود ان کے پاس آ گیا۔ اس نے مشورہ دیا کہ چھوٹا بھائی مظفر قلعے کو مورچہ بند کر کے یہاں رہے اور بدیع الزماں کو کوہستانی علاقوں میں گشت پر لگا کر قبائل سے جتنے جوان مل سکے بھرتی کرے۔ مشورہ معقول تھا، لیکن اختلاف رائے کا نشانہ بن گیا۔ شیبانی دونوں بھائیوں کے پڑاؤ کے سامنے پہنچا تو والی قندھار کے سوا کوئی سامنے نہ ٹھہر سکا۔ اس کے مرنے تک مارکا گرم رہا۔ اس کے مرتے ہی دونوں بھائی سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ مظفر کا تو کچھ پتا نہ چلا۔ بدیع الزماں نے بھاگ کر ایران میں پناہ لی۔ دونوں بھائی نہ صرف بھاگ کھڑے ہوئے بلکہ اپنی ماں، بہن، جوروں اور بچوں تک کو اسیر بننے کے لیے چھوڑ گئے۔ مظفر کی ایک بیوی کو شیبانی اپنے عقد میں لے آیا۔ اب شیبانی خان سمرقند سے ہرات تک کا بلا شرکت غیر مالک تھا۔ بابر نے ہرات کی تباہی کا سنا تو صرف اتنا کہہ سکا، افسوس، تیماری حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ بابر زندگی میں پہلی مرتبہ خوفزدہ ہوا تھا۔ اسے یقین تھا کہ شیبانی اب کابل کی طرف بڑھے گا۔ اس نے فوراً مجلس مشاورت طلب کی کہ اب کیا کیا جائے۔ ہمارے دشمن اور اغیار ازبکوں کا امیر تیمور کی اولاد کے جملہ ممالک پر قبضہ ہو چکا ہے۔ ترک و مغل قبائل جو ادھر ادھر دور دراز گوشوں میں ہیں وہ بھی ازبکوں سے مل گئے۔ میں تنہا کابل میں رہ گیا ہوں اور ایسے طاقتور دشمن کے مقابلے میں اتنا کمزور ہوں کہ نہ صلح کی شرائط حسب منشا طے کرانے کے ذرائع رکھتا ہوں اور اتنی جمعیت بھی نہیں کہ جم کر لڑ سکوں۔
ساتھ ملاؤں تو کس کو؟ بابر نے تقریر کی اور مشورہ مانگا۔ قاسم بیگ کی رائے تھی، کابل کے مورچے ناقص ہیں اور ایک میدان میں وہ سب سے الگ واقع ہیں، اس کی مدافعت نہ ہو سکے گی، ہمیں بدخشاں کے پہاڑوں میں ہٹ جانا چاہیے۔ پچھلے 10 برسوں میں وہ اتنا بدل گیا تھا کہ پہاڑوں میں چلے جانے کی تجویز کو اس سے مسترد کر دیا، ورنہ تو اس کا ہمیشہ یہ وتیرہ رہا تھا کہ پہاڑوں میں پناہ لے کر موقع کی طاق میں رہے اور جب وقت آئے حملہ کر کے پانسا پلٹ دے۔ اس نے تجویز دی کہ ہندوستان کی طرف چلا جائے۔ اس وقت دشمن سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ درمیان میں کافی فاصلہ حائل ہو۔ وہ اپنی اس تجویز میں اتنا سنجیدہ تھا کہ اس نے بدخشاں اپنے ایک امیر کے حوالے کیا، کابل ایک دوسرے عزیز کے، لیکن قسمت نے اسے روک لیا۔ افغانستان کے جنوب مشرق سے جو خبریں آئیں وہ خوش آئند تھی۔ شیبانی خان کابل تو ایک طرف، قندھار سے بھی دستبردار ہو گیا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوئی کہ ازبکوں میں بغاوت ہو گئی تھی۔ بہرحال اسے بابر کا علاقہ چھوڑ کر واپس جانا پڑا۔ بابر نے فی الحال ہندوستان جانے کا خیال دل سے نکال دیا۔ اپنی چھوٹی سی سلطنت کی سلامتی کا یقین ہوتے ہی اس نے حکم دیا کہ آئندہ لوگ اسے بادشاہ کہا کریں۔ کسی تیموری فرمانروا نے اس لقب کو اپنے لیے استعمال نہیں کیا تھا، حالانکہ وہ صرف اب کابل کا حکمران رہ گیا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ اپنے لیے آئندہ ترقی کے منازل دیکھ رہا ہو۔ بابر نے معصومہ سلطان کی وفات کے بعد خراسان کی ایک امیر کی بیٹی ماہم انگا سے شادی کر لی۔ جن دنوں وہ بادشاہ بنا، ماہم انگا نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ اس کا نام ہمایوں رکھا گیا۔ کئی بیویاں کرنے کے بعد اسے وارث ملا تھا۔ جتنی خوشی منائی جاتی کم تھی۔ اس خوشی کے موقع پر اچانک اسے اپنی بہن خانزادہ کی یاد آ گئی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ جب وہ پیدا ہوا تھا تو خانزادہ 5 سال کی تھی۔ ماں نے اسے بتایا تھا کہ وہ اسے بڑی بوڑھیوں کی طرح گود میں لیے بیٹھی رہتی تھی۔ آج وہ یہاں ہوتی تو ہمایوں کو دیکھ کر کتنی خوش ہوتی۔ خدا کرے شیبانی اسے خوش رکھ رہا ہو۔ ہمایوں کی ولادت کی خوشی میں 4 باغ میں جشن منایا گیا۔ بادشاہ بابر نظریں وصول کرتا رہا اور سوچتا رہا کہ ہمایوں کی آمد اس کے لیے کتنی بختاور ہے کہ ہر طرف امن ہی امن ہے۔ کچھ دنوں تک شیبانی اور اس کے عزائم کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ یہ معلوم ہوتا تھا کہ شیبانی کو آل تیمور کی حکمرانی سے نفرت تھی۔ ہرات جو خاندان تیمور کا آخری ٹکڑا تھا، اسے ختم کرنے کے بعد وہ پانی کے جھاگ کی طرح بیٹھ گیا ہے۔ لیکن شیبانی سکون سے بیٹھنے والا نہیں تھا۔ اس نے اپنی فتوحات کا رخ دوسری جانب موڑ دیا۔ بابر پر شیبانی کے حملہ آور ہونے کی کوششیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ بابر جو کابل کے کوہستانوں میں دبکا بیٹھا تھا، آئندہ اسے ان واقعات نے فائدہ پہنچایا جو خود اس کی دسترس سے باہر تھا۔ شیبانی خان نے ہرات کے فوراً بعد مشہد پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس قبضے کے بعد جب وہ مزید فتوحات کے لیے آگے بڑھا تو مغرب کے ان کاردانی شاہراہوں پر چلنے لگا جو وسط ایران کے علاقے کرمان کو جاتی تھی۔ اس پیش قدمی کی اطلاع شاہ ایران اسماعیل صفوی کو ملی تو وہ طرح دے گیا۔
شاید غبار ہے، کسی اور طرف جا نکلے گا۔ لیکن جب سرحدی دیہات سے ازبکوں کی لوٹ مار کی خبریں آنے لگی تو اس نے شیبانی کو سخت زبان میں خط لکھا: تو اور تیرے کارندے ان دیہات میں لوٹ مار کر رہے ہیں جو میری موروثی ملکیت ہیں۔ اگر اب مجھے شکایت ملی تو میں تجھ سے تاوان طلب کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہوں۔